السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب، جو کہ میرے تو ہیں ہی، آپ سب کے بھی فیوریٹ ہیں۔ تو چاند گرہن کے حوالے سے جو چیزیں مطلب 45 ڈیز کا سید حیدر جعفری صاحب نے بتایا تھا، اس کے بارے میں بھی ہم ان سے بات کریں گے کہ کون سے لوگ ہیں جن کو تھوڑی تھوڑی احتیاط کرنی، کچھ بات اس پہ کرتے ہیں کہ ایک چاند گرہن کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ سر آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ مالک کا شکر ہے، کرم ہے اللہ کا۔ سر بہت لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کوشچنز آنسر کے سیشن کا۔ مجھے بالکل آئیڈیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کا جواب محبت سے تو دینا چاہیے نا۔ بالکل ایسے سب کا جواب ہم نہیں دے سکتے، لیکن جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کر ہی سکتے ہیں نا، ہیومنلی جتنا پاسبل ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بہت زبردست۔ سر چاند گرہن ابھی بھی گزرا ہے، اس کے 45 ڈیز کا آپ نے کہا تھا کہ اثرات رہیں گے، تو جو مین احتیاط ہوتی ہیں مطلب فیمیلز میل مطلب عام روٹین میں جن کو نہیں پتہ لگتا، وہ کس طرح مطلب کہ تھوڑی تھوڑی احتیاط کریں؟ اس میں سب سے زیادہ چیز یہ ہے کہ آپ اگر گرہن، عام گرہن جو بھی ہو، سورج ہو چاند ہو، کیونکہ اب تو یہ تو بہت خطرناک گرہن ہے نا یہ جو اب لگا ہے۔ ہاں جی۔ اور ویسے اگر کوئی ایسا ہو کہ گرہن ہو تو اس کے 15 دن کے اندر اندر صدقہ دے دیں۔ میں نے جو آپ کو صدقہ بتایا ہے، ہاں جی، وہ ویڈیو ہم نے کی ہے، وہ اس میں جو ہے وہ دے دیں، تو اس سے آپ کی چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی یہ جو اجرام فلکی ہیں، جتنے بھی جو ہے وہ اسپیس میں جو چیزیں ہیں، ان کے اثر جو ہے اس کو بڑھانا کم کرنا کس کے وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے۔ تو جتنا اللہ کے قریب ہو جائیں گے اتنا آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ بالکل۔ سورج گرہن کے اثرات، سورج قمر، سورج شمس، چاند گرہن کے اثرات، سورج قمر، اور باقی کسی طرح کے بھی گرہن سمیت کسی بھی طرح کے کوئی بھی ایسے اثرات جو آپ کے ارد گرد ہیں، 60-70 ڈھائیا، نظر، اورا ڈاؤن وغیرہ وغیرہ وغیرہ، XYZ جتنے بھی ہیں، سینکڑوں ہیں، اس کے لیے سورہ البروج۔ ویسے تو قرآن پاک جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ وردوں اور وظیفوں کی کتاب نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں آئی کہ اس سے ورد اور وظیفے کیے جائیں، قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے۔ لیکن چونکہ جب ہم کوئی بھی مشینری کوئی بھی خریدتے ہیں، کوئی بھی اپلائنسز خریدتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس ایک یوزر مینول نکلتی ہے، ہدایت لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ فنکشنز ہیں، یہ فنکشنالٹیز ہیں، اس کا بیسٹ یوز یہ ہے، اس کو اس طرح کرنا ہے، اس کو اس طرح کرنا ہے، اس کو اس طرح کرنا ہے۔ تو جب اللہ نے انسان کو احسن تقویم پہ بنایا ہے نا، تو اس کے یوزر مینول کا نام قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک ہے، بالکل۔ انسان کو جو جو چیزیں، جو جو مشکلات، جو جو پریشانیاں جس طرح کی بھی پیش آ سکتی ہیں، ان سب پریشانیوں کا علاج قرآن پاک میں ہے۔ بے شک۔ ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے کہ واللہ نور السماوات والارض، تو زندگی میں جتنے بھی اندھیرے ہوں، گرے ایریاز ہوں، جتنے بھی شیڈوز ہوں، وہ سارے کس سے جائیں گے؟ اللہ سے، نور سے، روشنی سے۔ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں۔ یہ سایہ میرے ہاتھ کا یہاں پہ تب پڑے گا جب روشنی اور کے درمیان یہ آ جائے گا، تو یہاں شیڈو بنے گا۔ شیڈو بنے گا۔ اگر ہماری زندگی میں شیڈوز بن رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز، ہماری خواہش، ہمارا کچھ نہ کچھ چیز ہمارے اور اللہ کے درمیان کھڑی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اس چیز کو ہٹا دیں، زندگی روشن ہو جائے گی۔ شاہ صاحب، کئی لوگ تکبر سے بڑے ٹینشن میں ہوتے ہیں، مطلب وہ چاہتے ہیں ہم تکبر میں نہ آئیں، لیکن وہ آ بھی جاتے ہیں۔ سر آپ بدل نہیں نہ سکتے، آپ اللہ کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ تکبر جو ہے وہ اس کی بہت ساری قسمیں۔ خود رسالت میں آپ سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غرور کی بہت سی قسمیں، سب سے بڑا غرور تقوی کا۔ انسان کے اندر یہ غرور آ جاتا کہ میں بڑا نیک پاک تو باقی سارے گناہ گار۔ انسان کے اندر یہ بڑا غرور آ جاتا کہ میں عالم، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں گائیڈ کرتا ہوں، ختم، وہاں سے ناکامی شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے بالکل وہ زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب تک انسان جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ رکھے گا، تو جو ہے وہ انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا اتنا اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ تو ون لائنر یہ ہے کہ گرہن کے سارے اثرات کسی بھی قسم کے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں، قریب کر لیں۔ جتنا اللہ کے قریب کریں گے، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو ہاتھ ڈال لیں، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کو ہاتھ ڈال لیں۔ آپ اللہ کے قریب نہیں ہیں تو آپ پھنستے ہیں نا۔
وہ میں نے جب آپ کو وہ جنات والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بھائی انسان اللہ سے دور ہوگا تو وہ جن مخلوقوں نے اس کو سجدہ کیا وہ اس کے اوپر بھاری ہوں گی، ورنہ کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے انسان پہ ہاتھ ڈالے. انسان کو اللہ کہتا ہے میں نے احسن تقویم پہ بنایا، تو جو اللہ کی بیسٹ آف دی بیسٹ کریشن ہو اس کو اتنا عام سی کوئی چیزیں ہاتھ ڈال لیں گی. وہ بیسٹ آف دی بیسٹ پرفارم نہیں نہ کر رہی، بالکل ایسے ہی. تو اس کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے قرآن پاک آیا ہے. قرآن پاک صرف اس لیے تھوڑی آیا ہے کہ جی آپ نے آج یہ صورت پڑھ لی تو میں تو یہ لوگ میرے پاس اکثر وہ کالیں آتی ہیں کہ جی ہم فلاں صورت پڑھتے ہیں تو میں ایسے ہی ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ جی تو 4 صورتاں تسی پڑھ لئیاں جڑیاں پنسورے سن یا کوئی 11 صورتاں پڑھ لئیاں، باقی صورتاں نے قیامت والے دن تہاڈے تے کیس کراتا کہ یا اللہ یہ وہ والی تو پڑھتا تھا ہمیں تو اس نے منہ بھی نہیں لگایا. جواب کیا دیں گے؟ اپنے فائدے کے لیے وہ تو جواب کیا دیں گے؟ تو کیوں نہیں پڑھتے الحمد سے والناس تک قرآن پاک ترتیب سے؟ کیوں نہیں قرآن پاک کو اس طرح اپنی زندگی میں شامل کرتے؟ الف لام میم سے شروع کریں والناس تک جائیں، پورا قرآن پاک پڑھیں نا، ساری صورتیں اسی کے اندر ہیں. اور ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ 114 صورتیں ہیں قرآن پاک کی، لیکن وہ اس کی واحد کی جو صورت ہے نا اس سے محبت کیے بغیر یہ 114 صورتوں نے کچھ نہیں کرنا. کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے اللہ سے بے غرض محبت. بے شک. بچہ اپنی ماں سے اس لیے پیار نہیں کرتا کہ ماں اس کو کچھ دے گی یا نہیں دے گی، یا ماں بچے سے اس لیے پیار نہیں کرتی کہ بچہ کما کے دے گا. محبت بے غرض ہوتی ہے، محبت بے عیب ہوتی ہے. جس میں غرض ہو وہ محبت نہیں ہوتی، اس میں اور بڑا کچھ ہوتی ہے، چاہے اللہ سے ہو چاہے مخلوق سے ہو. بہت زبردست. سید حیدر جعفری صاحب کے ساتھ جب مائک آگے کر دو پھر دل کرتے ہیں ان کو سنتے رہیں اور سنتے رہیں. بس جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سید حیدر علی جعفری صاحب کو دیں اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.